ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ فٹ پاتھ پر کوئی چکنی چیز یا کیلے کا چھلکا کسی غیر ذمہ دار شخص نے پھینک رکھا تھا، اس لیے جیسے ہی ایک نوجوان نے اس پر قدم رکھا وہ لڑکھڑا گیا اور پھسل کر گر گیا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ حواس باختہ ہوا اور پھر کپڑے جھاڑتا جسم سہلاتا کھڑا ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگ نوجوان کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے، کچھ نے تاسف کا اظہار کیا اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ منظر آخری لمحے میں نے بھی دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دل میں ہمدردی کی ایک لہر اٹھی، مگر نوجوان کو اٹھتا دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ لیکن اس کے بعد بے اختیار میرے منہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا نکلی جس کے ایک حصے کا مفہوم اس طرح ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں پھسل جاؤں یا کسی اور کے پھسلنے کا باعث بنوں۔ اس دعا میں جس پھسلنے کا ذکر ہے وہ یقیناً اس نوجوان کا پھسلنا نہیں تھا، یہ تو میرا ایک فوری رد عمل تھا، لیکن جس پھسلنے کا اس دعا میں ذکر ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ یہ پھسلنا صراط مستقیم سے پھسلنا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان شارع زندگی پر سیدھا جا رہا ہو اور اچانک اس کے سامنے اس کا مفاد آ جائے، اس کی خواہش آ جائے، اس کے جذبات آ جائیں، اس کے تعصبات آ جائیں، انسان لین دین کا معاملہ کر رہا ہو، حقوق و فرائض کا تعین کر رہا ہو، انسان بات کر رہا ہو، انسان بازار سے گزر رہا ہو، انسان کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہو۔ ان تمام مواقع پر کوئی باطل عمل، کوئی حق تلفی، کوئی فحش منظر، ظلم و ناانصافی کا کوئی موقع، مفاد اور خواہش کا کوئی لمحہ، حرص و لالچ کا کوئی امکان، کیلے کے ایک چھلکے کی طرح، چکنائی اور پھسلن کی طرح، کیچڑ اور پانی کی طرح اس کے راستے میں آتی ہے اور انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ وہ ڈگمگاتا ہے اور گر پڑتا ہے، مگر یہ وہ مقام ہے جہاں اصل فرق شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرنے کے بعد فوراً اٹھ جائیں، لڑکھڑانے کے بعد فوراً سنبھل جائیں، پھسلنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں۔ انسانوں کی اکثریت اس پھسلنے کو انجوائے کرتی ہے۔ ان کا پاؤں جب برائی کے کیلے کے کسی خوش نما چھلکے پر پڑتا ہے تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر، ان کا ایمان، ان کی فطرت اور ان کی عقل سلیم انہیں بتا دیتی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، مگر وہ اس آواز کو نظر انداز کر کے خوشی خوشی پھسلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے وجود کو کوئی چوٹ نہیں لگتی بلکہ مزہ آتا ہے، نفس کو خوشی ہوتی ہے، اندر کے حیوان کو تسکین ملتی ہے۔ زخمی اگر ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے، اخلاقی وجود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس چوٹ کا جتنا کچھ درد ہے اور بلا شبہ بہت شدید درد ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا، اور جب ہوگا تو انسان سر پکڑ کر روئے گا کہ یہ کیا ہو گیا، مگر اس دن نہ کوئی سہارا دینے والا ہوگا، نہ کوئی تعصف کرنے والا۔ چنانچہ سطح بین اور جلد باز انسان پھسلنے کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ وہ بار بار کیچڑ کے پاس سے گزرتے ہیں تاکہ پھسلنے کا کوئی موقع مل جائے۔ وہ ٹی وی کے چینل بدلتے ہیں، گرلز کالج اور بازاروں کے چکر کاٹتے ہیں، دفتروں میں کسی ضرورت مند سے رشوت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر اپنی چرب زبانی سے فریب کے جال بنتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھسلنے والے نہیں رہتے، گرنے والے نہیں رہتے، بلکہ ہمیشہ کے لیے گر جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کی راہ میں چھلکے ڈالنے والے، انہیں پھسلنے پر آمادہ کرنے والے، انہیں بھٹکانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ سرکشی ہے، یہ وہ جرم ہے جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جہنم کی آگ اصل میں ایسے ہی لوگوں کے لیے بھڑکائی جا رہی ہے، مگر جو شخص پہلی دفعہ پھسلنے کے بعد اٹھ جاتا ہے وہ گرنے والوں میں نہیں ہے، کیونکہ اس راہ میں وہ بھی نہیں گرا جو گرا اور پھر سنبھل گیا۔ اٹھنے کا یہ رویہ، سنبھلنے کی یہ عادت، لوٹ آنے کا یہ راستہ، توبہ کا یہ طریقہ جنتیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی خواہش، لذت، مفاد اور ضرورت کی مکمل تسکین کے لیے قیامت کے دن تک انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ختم نہ ہونے والی دنیا اور ہمیشہ کے مزوں میں آباد کر دیا جائے گا۔ خدا ہمیں شاہراہ زندگی اور نیکی کی راہ پر پھسلنے سے بچائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔